ٹائم پر بات کرتے رہو گے؟ تم عید تک کا ٹائم دے رہی ہوں. خود کوئی لڑکی پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی پسند سے تمہاری شادی کر دوں گی، وہ بھی عید کے فوراً بعد. انہوں نے حتمی انداز میں وارننگ دی. مگر موم ابھی تو. اس نے کچھ کہنا چاہا مگر فائزہ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی. اگر مگر نہیں چلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. تم یہ چھوڑ دو تو کبھی نہیں کرو گے شادی، اپنی عمر گنوا دو گے. بس میں اب جلد از جلد یہ فرض ادا کرنا چاہتی ہوں. مگر فرض تو لڑکیوں کے ادا کیے جاتے ہیں موم. میں تو لڑکا ہوں، کیا آپ لڑکیوں کی طرح میرے بھی ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہیں کیا؟ اس نے بات کو مزاح کا رنگ دیا تو سب ہنسنے لگے سوائے فائزہ سکندر کے. میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ آئل، میں سیریس ہوں. آپ سمجھاتی کیوں نہیں اسے؟ انہوں نے ناراضگی بھرے انداز میں شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کہ بیٹے کی بات پر مسکرا رہے تھے. ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی، تمہاری موم ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اب شادی کر ہی لینی چاہیے. ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. وہ اچانک مان گیا. سب بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگے. میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی. نہیں. اچھا یہ بتائیں کیسی بہو چاہیے؟ وہ سیریس انداز میں پوچھنے لگا. جیسی بھی ہو بس بولڈ نہ ہو. انہوں نے کن اکھیوں سے ابیر کے پہلو میں بیٹھی ٹاپ سکرٹ میں ملبوس لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے کھانے کی طرف مگن تھی. چلو کوئی بات نہیں، جیسی بھی ہو. بس میرے لیے تو یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میرے سب سے بڑے بیٹے کا گھر بھی بس گیا. انہوں نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرایا. وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا تھا اس نے. وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی. دل کی حالت عجیب سی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا یا نہیں. علی مہدی سے رابطہ ہو چکا تھا. فاطمہ نے اسے قبولیت کی نوید سنائی تھی. بے پایا خوشی کے احساس کے ساتھ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے وہ پاکستان آ رہا تھا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانے. اب یہاں اس شہر اس ملک میں اس کے لیے سوائے مسائل کے کچھ نہیں رکھا تھا. تیسرے دن ہی وہ آ گیا تھا. فاطمہ خود گئی تھی اسے ایئرپورٹ سے لینے. وہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا. فاطمہ نے اسے اپنے مسائل بتا دیے تھے سوائے آہل والے معاملات کے. اس نے اس کے تمام مسائل توجہ سے سنے تھے. ارتضیٰ حسین کی موت پر افسوس کا ظاہر کیا، ساتھ ہی شکوہ بھی کیا کہ اس نے اس سے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا. اب وہ فوری طور پر اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے جلد از جلد اپنے ساتھ ترکی لے جا سکے. اپنی فیملی کو اس کا بعد میں بتانے کا ارادہ تھا، لیکن اس نے فاطمہ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس کی فیملی اسے کھلے دل سے قبول کرے گی. موم کی ذمہ داری قبول کرنے کو بھی وہ خوشی خوشی تیار تھا. فاطمہ جیسی لڑکی کے ملنے کو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا آہل خان کے ہوتے ہوئے یہ خوش نصیبی کسی کے بھی حصے میں نہیں آ سکتی تھی. فاطمہ اس سے مل کر تمام معاملات طے کر کے واپس آ گئی تھی. بس آج اس اپارٹمنٹ میں اس کی آخری رات تھی. کل وہ علی مہدی کے ساتھ نکاح کر کے کوٹ جاتی، پھر اس کے بعد وہ تینوں ہوٹل جاتے جہاں وہ جب تک رکتے جب تک ترکی کے لیے سیز کنفرم نہ ہو جاتی. بظاہر وہ مطمئن تھی مگر دل میں تھوڑا بہت خدشہ ستا رہا تھا کہ کہیں آہل خان کچھ گڑبڑ نہ کر دیں. میٹ کے ذریعے پتہ تو یقیناً اسے چل ہی گیا ہوگا اس معاملے کا، کیونکہ جب وہ اسے فون پر بات کر رہی تھی تو اس نے میٹ کو کان لگائے سنتے. پھر کل جب وہ علی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گئی تھی تو اسے یقین تھا اس نے لازماً خبر دے دی ہوگی اس کے باہر جانے کے، اور پھر اس کا کوئی بندہ غیر محسوس طریقے سے اسے فالو کرتا رہا ہوگا. کچھ حد تک وہم تو ہو رہا تھا، مگر پھر ایک خیال یہ بھی تھا شاید اس بار وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، کیونکہ اس کی ضد تھی اسے اپنی فلم میں کام کروانا، اور وہ اس کی یہ ضد پوری کر چکی تھی. مگر اس کا یہ خیال خام خیال ثابت ہوا جب دوسرے دن تیار ہو کر علی مہدی کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہیں آیا. زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کا فون بھی سوئچ آف جا رہا تھا. جب ٹائم زیادہ گزرنے لگا اور اس کی تشویش بھی حد سے بڑھ گئی تو اس نے خود ہی اس ہوٹل جانے کا ارادہ کیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا. ابھی وہ اپنے ارادے پر عمل بھی نہیں کر پائی تھی جب آہل خان یکدم دروازہ کھول کر فلیٹ میں داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی فاطمہ عبد الرحمن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تو وہ اس کے یوں دندناتے انداز میں وہاں آنے پر پوری طرح کھول اٹھی. مگر کیا کرتی، فلیٹ اسی کا تھا، روک بھی نہیں سکتی تھی. اگر علی آ گیا ہوتا تو اس شخص کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا اور وہ کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی. وہ گہری نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لے لگا تھا. بلیک اور سی گرین کنٹراسٹ کے ایمبرائڈری سوٹ میں اس کی سرخ و سفید گلابی رنگت دمک رہی تھی. شانوں پر بکھرے گولڈن بال، اس کا چہرہ بھی اس کی قمیص پر لگے ستاروں کی مانند جلملا رہا تھا. یہ ہلکی پھلکی تیاری اس کی اپنی نگاہ کے لیے تھی. آہل کے اندر جلن پیدا ہونے لگی. وہ اس کے سارے پلان سے واقف تھا. اس کے فون میں کال ریکارڈنگ کا آپشن اسی دن ہی آن کر گیا تھا جس دن موبائل اس کے حوالے کیا تھا. اسے یقین تھا کہ وہ چیک نہیں کرے گی.
پھر ملازمہ نے موقع دیکھ کر اس کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈنگ آہل کو سینڈ کر دی۔ کل اس کا بھیجا گیا آدمی بھی اسی ہوٹل میں کچھ فاصلے پر موجود رہا تھا جہاں اس نے اپنی ترک کزن سے ملاقات کی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ فاطمہ عبد الرحمن سے معافی مانگے گا، اسے فائنینشیل سپورٹ کرے گا۔ جب وہ اپنی لائف میں پہلے کی طرح سیٹ ہو جائے گی تو وہ چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل جائے گا، دوبارہ کبھی اسے ہرٹ نہیں کرے گا۔ مگر وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہیں رہ سکا۔ جب پہلے فاطمہ نے اس کی فائنینشیل سپورٹ لینے سے منع کیا اور پھر علی مہدی والا قصہ اس کے علم میں آیا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر وہ غلط حرکت کر بیٹھا تھا۔ نظریں اس پری پیکر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا اسے فاطمہ عبد الرحمن کی اتنی چاو طلب کیوں ہے۔ وہ کوئی اس دنیا میں اکلوتی حسن کی مورت نہیں تھی۔ حسن تو آہل خان کے ارد گرد بکھرا رہا تھا۔ وہ خود حسیناؤں کی حسرت ان کی چاہ تھا، لیکن اس کا دل جس کو دیکھ کر پرسکون ہو جاتا تھا وہ اکلوتی یہی لڑکی تھی۔ محبت جیسی لغویات پر اسے کبھی یقین نہیں تھا۔ یہ کام وہ صرف فلموں میں ہی کر سکتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے اس کی فیلنگز عجیب سی ہونے لگی تھیں، جنہیں کبھی وہ محبت کا نام دیتا اور کبھی چٹلا دیتا۔ جی فرمائیے، کیسا آنا ہوا؟ روکھے لہجے میں سوال کرتے وہ ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ یہ فلیٹ اسی کا ہے اور وہ جب چاہے یہاں آ سکتا ہے۔ وہ نہیں آئے گا، جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کوئی اطلاع دی تھی۔ کون؟ فاطمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہی جس کا انتظار کر رہی ہو۔ کیوں؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میرے قبضے میں ہے، اطمینان سے جواب آیا۔ کیا؟ وہ کئی ثانیے تک حرکت نہ کر سکی۔ دوبارہ کہیں، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے یقین تھی۔ اوکے، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کا وہ ترکی سے آنے والا مہمان جس سے شادی کر کے آپ ترکی جانے والی تھی، میرے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کچھ پل اس کی طرف بے یقین نگاہوں سے دیکھتی وہ جیسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر تیز لہجے میں چلائی۔ 2 قدم بڑھائے اور وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیونکہ وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانا چاہ رہا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ۔ تم کون ہوتے ہو یہ چاہنے والے؟ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں بھی تمہارا چاہنے والا ہوں یار، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو مجھ سے کہہ دیتی، میں پوری دنیا کی لڑکیوں کو منع کر سکتا ہوں شادی کے لیے، لیکن تمہیں نہیں۔ عجیب سا غمگین لہجہ تھا۔ آپ جیسے شخص سے کیوں شادی کرنے لگی میں بھلا؟ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ عزت ناگوار سے گویا ہوئی۔ پھر اس سے کیوں کر رہی تھی؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈالے سوال کیا۔ میری مرضی جس سے بھی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں میری ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ جو آپ چاہتے تھے میں نے کیا، اب میں جہاں جاؤں جس کو اپناؤں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شاید بھول رہے ہیں آپ، ڈیل ہوئی تھی ہماری کہ فلم کے بعد آپ کا میری ذاتی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہوگا۔ پھر کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ چٹک گئی تھی۔ کافی تلخی سے پوچھا۔ جواباً اس کی پریشانی تفکر کی پرواہ کیے بغیر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آئی ایم سوری حیا، میں مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں، دل، دماغ یا جذبات، بس تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پہلے بھی پورے 9 مہینے سلگتا رہا ہوں، اذیت میں ہوں کہ تم کب ملو اور میں تم سے معافی مانگوں، مگر میں فیل کر چکا ہوں میرا معافی مانگنا قطعی بیکار ہے۔ تم مجھے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، مت کرو معاف، لیکن میری تم سے ریکویسٹ ہے، یہ فلیٹ چھوڑ کر مت جاؤ۔ تم پہلے ہی میری وجہ سے بے گھر ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہو۔ میرے ضمیر پر بوجھ ہے۔ میں تمہارا گھر اور تمہارا پہلے والا سکون لوٹانا چاہتا ہوں۔ پلیز مان لو میری بات، میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دو۔ اس کا انداز التجائیہ تھا، مگر فاطمہ پر اس کے التجائیہ انداز کا قطعی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتہائی غصے سے بولی، مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے، اب مہربانی کر کے میری جان چھوڑ دیں۔ آپ کے پہلے احسانات کو بھی بھولی نہیں ہوں میں، مزید اب کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ ہاں، اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو بس یہی کریں، جان چھوڑ دیں میری۔ بری طرح تپ کر ہاتھ جوڑے تھے اس نے۔ کیسے چھوڑ دوں میں تمہاری جان؟ اچھی بھلی پرسکون زندگی تھی تمہاری، جو میری وجہ سے ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ جو تمہارا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے، اس کی بھرپائی تو کرنے دو مجھے۔ جب مجھے لگا ہے جس کا سکون میری وجہ سے درہم برہم ہوا ہے، وہ اب پرسکون لائف جی رہی ہے، تو میں بھی پرسکون ہو جاؤں گا اور میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر از حد سنجیدگی تھی، غمگین لہجے میں دھکن سی تھی۔ وہ کسی طرح بھی اسے منا نہیں پا رہا تھا۔ فاطمہ غصہ چھوڑ کر شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا ڈھیٹ آدمی تھا، اسے روکنے کو کیا کیا دلیلیں پیش کر رہا تھا۔
بند کرو یہ ڈرامے، میں کہہ رہی ہوں نا مجھے کچھ نہیں چاہیے اب، معافی چاہیے تو ٹھیک ہے، معاف کیا میں نے، اب مزید بحث نہیں کرنی مجھے کوئی، بس مہربانی کرو اور میری کزن کو رہا کرو۔ بمشکل ضبط کر رہی تھی وہ خود پر۔ جواب میں وہ بے حد خاموشی سے اسے دیکھے گیا، اس کی اجلی شفاف رنگت، ہیرو کی مانند چمکدار آنکھیں، معصومیت سے بھرپور دلکش چہرہ، یہ چہرہ اس کے دل کو چھو گیا تھا، اس کی اپنے سے دور کسی قیمت پر بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے چھوڑ دوں اور پھر تم اس سے شادی کر لو گی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اس بات سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے شادی کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ضدی انداز میں بول پڑا۔ کیا مطلب؟ اس کے انداز میں وحشت تھی، سراسمگی کی کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی وہ کچھ پل گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہا، اوکے، پھر صاف صاف کہہ دیتا ہوں، تم سے دستبردار ہونا مجھے بہت مشکل لگتا ہے فاطمہ، بلکہ سچ کہوں تو میں اپنی ذات کے لیے تم سے دستبردار تو ہو سکتا ہوں، مگر تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم اسے میری بیوی مجبور سمجھو، میری مجبوری سمجھو یا خود غرضی، بس میرا خود پر اختیار نہیں۔ وہ سختی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی، کچھ دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تو منت بھرے انداز میں کہا، پلیز اسے چھوڑ دو، وہ میرا ریلیٹیو ہے، کیا سوچے گا کہ پاکستانی کتنے گھٹیا ہوتے ہیں، پلیز فار گاڈ سیک چھوڑ دو اسے، ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ جیسے سچ ہو گئی تھی، اس کی رہائی تمہارے اقرار سے مشروط ہے۔ کیسا اقرار؟ میرے ساتھ رہنے کا اقرار، تم حامی بھرو میں رہا کر دوں گا اسے۔ وہ چند قدم چل کر نزدیک آیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ میں اسے کیسے بنا کسی رشتے کے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس سے شوق لگا۔ ہاں تو میں نے کب کہا بنا کسی رشتے کے رہو؟ تم حامی بھر دو، ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کے پاس ہر جواب تھا۔ فاطمہ کے پورے وجود میں شدید غصے کی لہر اٹھی۔ میں تم سے نکاح کروں گی؟ بھول گئے ہو 11 ماہ پہلے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں نے بھلا دیا ہے سب کچھ؟ ہرگز نہیں آہر خان، میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ تم نے میری جان سے پیارے بوا کا قتل کیا، انسپیکٹر احمر کو مارا، کیا قصور تھا ان کا؟ جواب دو مجھے، صرف یہ وہ میرے خیر خواہ تھے؟ یہی غلطی تھی ان کی اور تم نے ان کی جان لے لی؟ وہ سخت برا فرختہ ہو رہی تھی۔ میں کسی کو نہیں مارا فاطمہ، جس دن تم بوا کے لیے سوپ بنا کر گھر گئی تھی، تمہارے جانے کے بعد اچانک حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت تم میری بات نہیں مان رہی تھی، مجھے تم پر غصہ تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر اور نرسز کے ذریعے وہ سب کچھ کروایا، اور رہی بات احمد کی تو اسے کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں، سمجھے؟ میں وہ سب کچھ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اب مزید جھوٹ بول کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ وہ بڑک اٹھی تھی، اس کا لہجے میں نفرت ہی نفرت اور غصہ ہی غصہ تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر تیزاب ڈال کر مسخ کر دے۔ وہ عجیب تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اب میری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا، تمہاری نظروں میں اپنا اعتبار گنوا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ثبوت دکھاؤں گا تمہیں۔ رہی بات اس بات کی تو میں جانتا ہوں تم نے وہ سب کچھ نہیں بھلایا ہوگا، وہ سب کچھ بھلانا آسان ہے بھی نہیں، لیکن میں تم سے اپنا ایکسکیوز اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاطمہ نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی، فاطمہ نے دوبارہ اس کی بات کاٹی۔ وہ کوئی غلطی نہیں، سوچا سمجھا منصوبہ تھا آپ کا، میری خیالی میں تم سے پھر آپ پر آ چکی تھی۔ نہیں، میں نے وہ سب وقتی اشتعال میں آ کر کیا تھا، کیونکہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تم نے وہ ریکارڈنگز وائرل کی، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ سب غصے کے باعث ہوتا گیا، لیکن میرا غصہ وقتی تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تو بہت بے چین ہو گیا تھا، میں دن رات پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، پھر جب میں لاہور میں شوٹ پر تھا وہاں تمہاری موجودگی کی اطلاع ملی۔ یقین کرو بہت بری کیفیت تھی میری یہ سوچ کر کہ تم میرے قریب تھی اور تمہیں پہچان بھی نہ سکا۔ میں اس کوٹھے پر بھی گیا تھا جہاں وہ آدمی تمہیں لے کر گیا تھا، میرے دل کر رہا تھا اس آدمی کو شوٹ کر دوں، لیکن کیا کرتا، غلطی میری اپنی تھی نا، مجھ سے وہ سب ہوا تھا، نہ تو تم اس مشکلات کا شکار ہوتی۔ پھر جب مجھے تمہارا ایڈریس ملا اور تم نے اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھا، میں اپنی فیلنگز تمہیں بتا نہیں سکتا فاطمہ، جو اس وقت تمہیں شاید کبھی بتا بھی نہ سکوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر تم سمجھو کہ میں شاید پھر بدلہ لینے آیا ہوں، اس لیے فلم کے لیے حامی بھر دی۔ یقین کرو میری اب کوئی خواہش نہیں رہی تھی تم سے فلم کروانے کی، مگر میں نے صرف اس لیے ہاں کی تاکہ تم اپنے قریب رکھ سکوں۔ شوٹنگ کے دوران تمام وقت مجھے محسوس ہوتا رہا کہ تم مجھ سے سخت متنفر ہو، شدید غصہ ہے تمہارے دل میں میرے لیے، بلکہ ناپسند بھی کرتی ہو، مگر میں چپ رہا، اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔
کیونکہ تم اپنے رویے میں حق بجائب تھی۔ میں نے سوچا شوٹنگ ختم ہونے ہی میں تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گا، فلم کے معاوضے کا بہانہ دے کر چیک دوں گا۔ فلم میں کبھی بھی نئے بندے کا اتنا معاوضہ نہیں دیا جاتا، مگر میں تمہاری مالی نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میری وجہ سے ہوا۔ لیکن بس کریں، مجھے آپ کا مزید لیکچر نہیں سننا۔ اب آپ کو صفائی دینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا دل آپ کے لیے پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے، جس پر آپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رہی بات غصے کی، تو غصہ تو میں آپ پر بالکل نہیں ہوں، کیونکہ غصہ بھی اس پر کیا جاتا ہے جس سے کوئی رشتہ ہو۔ اور ہاں، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی، بلکہ نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ مزید اس ٹاپک پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، صرف اتنا بتائیں کہ میری کزن کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں۔ فاطمہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ اہل کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ نہیں، کیا قصور ہے اس کا؟ وہ چلائی۔ تمہیں اپنانے کا سوچا اس نے، وہ تلخی سے بولا۔ کب تک رکھو گے اسے اپنی قید میں؟ اس کے شفاف چہرے پر آنسو کے قطرے پھسلنے لگے۔ جب تک تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوگی، میں آپ کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اس کا پتھر پر لکیر تھا۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ نا امید نہیں ہوا۔ کب تک کرو گے؟ وہ بری طرح مشتعل ہوئی۔ آخری دم تک، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ جواباً وہ کچھ دیر تو اسے تیش بھری انداز میں گھورتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں آپ کی بات نہ مانوں تو کوئی بات نہیں، میں کبھی بھی گن پوائنٹ پر تم سے نکاح نہیں پڑھواؤں گا، کبھی بھی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہوگی تم پر۔ تم دنیا کے جس کونے میں بھی جانا چاہو گی آرام سے چلی جانا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا، لیکن ایک پل کے لیے بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ سائے کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے پھروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن ہاں، اپنے اس پیارے کزن کو بھی بھول جانا۔ وہ تب تک میری قید میں رہے گا جب تک تم مجھے معاف کر کے میرا ساتھ قبول نہیں کرو گی۔ نہایت ہی گھٹیا، کمینے اور بےحس قسم کے انسان ہو، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے، سمجھے؟ اور نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کروں گی، چاہے مر بھی جاؤ یہ حسرت تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے۔ تمہاری یہی ضد بری باتیں، بچکانہ رویہ اور خود سری مجھے عقل و شعور سے بیگانہ کرنے لگتی ہے، اس لیے مجھے کسی ایسے راستے پر چلنے کے لیے ہرگز مجبور مت کرو کہ بعد میں تاعمر فاطمہ میں پچھتاؤں اور ندامتوں کے سمندر میں رہ کر گزار دوں۔ اس کا لہجہ زخمی سا تھا۔ کچھ پل تنفر بھری نگاہوں سے وہ اسے گھورتی رہی، پھر صوفے پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں نہیں بیٹھی رہی، پھر اچانک اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیلی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اسے چھوڑ دو، میں تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے اچانک فیصلہ سنایا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ واقعی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی طرح منہ چھپائے روتی رہی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے پلیز اس طرح نہیں، میں اپنی ازواجی زندگی کا آغاز روتے سے سکتے ہوئے نہیں کرنا چاہتا۔ مسکرا کر دل سے اقرار کرو کہ تمہیں میرا ساتھ ہنسی خوشی منظور ہے، تاکہ ہماری میرڈ لائف اچھی گزرے۔ میں تم پر کسی قسم کی زبردستی یا جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی خوشی، اپنی رضا سے میرا ہاتھ تھامو پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب کارپیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں چاہتی مزید کسی کی جان میری وجہ سے جائے۔ ایک ہی گناہ انسان کی جان بچانے کے لیے ہاں کر رہی ہوں، مزید کوئی توقع مت رکھنا مجھ سے۔ وہ آنسو کے درمیان پھپڑ کر بولی، چلو میرے لیے نہ صحیح، باقی دنیا کے لیے تو تمہارے دل میں نرم گوشہ ہے نا۔ سو اتنی تسلی ہو گئی ہے کہ مستقبل میں اگر تمہارا دل میرے لیے نرم نہ بھی ہوا، لیکن میرے بچوں کے لیے تو ضرور ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے اقرار نے اس کے اندر جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا، اس کے لب مسکرانے لگے، آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ میرے سامنے بےہودہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا، تنفس تیز تھا، آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ اوکے، ابھی نہیں کرتا، لیکن بعد میں تو کر سکتا ہوں نا۔ اس کے لبوں پر چڑچڑانے والی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، غصہ اور جنون ضبط کرنے کی کوششیں میں وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ آپ اسے رہا کروائیں اور میری بات کروائیں، میں اسے واپس ترکی لوٹ جانے کا بولوں گی۔ وہ اس پر قہر آلودہ نگاہ ڈال کر بمشکل اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے ہوئے گویا ہوئی، کر دوں گا اسے بھی رہا، پہلے نکاح تو ہو جائے ہمارا۔ نہ معلوم میری کسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل میرے لیے نرم گوشہ پیدا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکے کے رہا ہو کر میں ترکی والے جہاز میں بٹھا دوں اور تم پھر مکر جاؤ، میں تو بے موت مارا جاؤں گا یار۔ اس کا لہجہ شوق تھا، لیکن انداز میں سنجیدگی تھی۔ اب جب تک تم مس فاطمہ عبد الرحمن سے مسز آہل خان نہیں بن جاتی، تمہارا وہ دور پڑے گا کزن میری تحویل میں رہے گا۔ اس کا لہجہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو اپنے بدن میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی اور موقع ہوتا
تو اس پر شرم فاطمہ کے احساسات حاوی ہوتے، مگر اب معاملہ دوسرا تھا۔ اس بلیک میلر انسان کی باتوں سے مجبور ہو کر وہ یہ فیصلہ کر گئی تھی۔ لیکن ایک شرط ہوگی میری، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے چونک کر استفسار کیا۔ حق مہر میں اپنی مرضی سے لکھواؤں گی۔ اوکے شور۔ وہ لاپرواہی سے مسکرایا۔ پہلے جان تو لے کہ حق مہر چاہیے کتنا مجھے، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ نکاح کے وقت پوچھ لوں گا، خیر ابھی بتانا چاہتی ہو تو بتا دو۔ وہ ہنوس مسکرا رہا تھا۔ 500 کروڑ۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات چانچ لگی جن پر ایک پل کے لیے حیرانی نظر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر بولا، اوکے نو پرابلم۔ اس نے کندھے اچکائے اور موبائل پر کسی کو کال ملانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد اس نے موبائل بند کیا اور فاطمہ کی طرف دیکھا جو کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی مانند پریشان بیٹھی گود میں رکھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ نکاح میرے فارم ہاؤس پر ہوگا جو کہ شہر سے تھوڑا دور ہے۔ یہاں میڈیا کا خطرہ ہے، انہیں بھنک بھی پڑے تو بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہو جائیں گے۔ فی الحال میں اناؤنس نہیں کرنا چاہتا، میری فیملی آؤٹ آف کنٹری ہے، ان کے آتے ہی ہماری شادی آفیشیلی اناؤنس کر دوں گا۔ اس کی نوبت آئے گی تب نا، شوبز والوں کی شادیاں چلتی ہی کتنی ہیں۔ نو، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے رہ گئی۔ چلے پھر، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاطمہ عبد الرحمن ذہنی انتشار کے بدترین لمحے سے گزر رہی تھی۔ سوچیں مفلوج ہو چکی تھی اور دماغ شل تھا، جبکہ اندر زبردست آندیاں چل رہی تھی۔ لبوں پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ سے جائے وہ اس کے چلنے کا منتظر کھڑا تھا۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر اسے اٹھنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی افراتفری میں کی اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے پر عمل کرنے کی جا رہی تھی۔ مون بھی ساتھ تھا۔ گاڑی میں صرف وہ 3 لوگ ہی تھے۔ مون پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ کے چہرے کا رخ مکمل طور پر کھڑکی کی طرف تھا۔ پیچھے اس کے گارڈز بھی ایک گاڑی میں آ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ خاصا سرسبز علاقہ تھا، نہ تو مکمل طور پر دیہات اور نہ شہر۔ بالکل ویسا فارم ہاؤس تھا جیسا کسی سیلیبریٹی کا ہونا چاہیے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سفید روش پر چلتی ہوئی فارم ہاؤس کے رہائشی ایریے کی طرف آئی۔ پورے فارم ہاؤس کو سفید پتھر اور لکڑی سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک طرف کے احاطے کو زو کی شکل دے دی گئی تھی۔ گھوڑے، غیر ملکی خونخوار کتے اور بھی مختلف قسم کے جانور اور پرندے۔ سب سے یونیک چیز جو وہاں لگ رہی تھی وہ سفید پھولوں والے پودے تھے، جس کی وجہ سے فارم ہاؤس پر تاج محل کا سا گمان ہو رہا تھا۔ لاتعداد ملازم وہاں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ تم یہاں بیٹھو، تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے، وہ اسے کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ بے جان قدموں سے وہاں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ آہل بھائی سے شادی کر رہی ہیں؟ مون کے پوچھنے پر وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بولے نا آپ چپ کیوں ہیں؟ انہوں نے آپ کو ڈرایا ہے کیا؟ چھوٹا تھا لیکن ذہین بچہ تھا۔ بہن کی خاموشی، اس کے اتنے پریشان چہرے سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کے احساسات سے وہ اب اپنے آپ کو مفلوج محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آنکھوں میں اچانک دل سے نکلنے والا لہو موتیوں کی طرح جم گیا تھا، جو نہ جھلک رہا تھا نہ ضبط ہو رہا تھا۔ عجیب سکتے کی حالت میں وہ بیٹھی تھی۔ آپ بولتی کیوں نہیں؟ وہ روحان سا ہو کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ دماغی طور پر ہوش میں آئی، اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہم کب تک ادھر ادھر دھکے کھاتے رہیں، تمہاری اسٹڈیز کا بھی تو حرج ہو رہا ہے نا، اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ کیا تاکہ ہم آرام سے ایک گھر میں رہیں۔ تمہاری کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا کر 2 بار اسکول بدلنے سے تمہیں بھی اچھا نہیں لگتا نا؟ بس اب بار تمہارا اسکول بھی چینج نہیں ہوگا اور ہمارا گھر بھی، بس ہم سکون سے رہیں گے۔ ممی نے کہا تھا تمہیں آرمی میں بھیجوں، تم اچھے سے اپنی اسٹڈی کرنا تاکہ تمہارا رزلٹ اچھا آئے اور تم آرمی میں جا سکو۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولی، آپ خوش ہیں نا؟ اس کے گلے میں بہانی ڈال کر اس کے گال کو چومتا ہوا وہ کسی بڑے بزرگ کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ہاں خوش ہوں، اس سے مطمئن کرنے کی خاطر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پھر آپ ہنی مون پر بھی جائیں گی؟ فاطمہ کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے مون؟ وہ میرا دوست تھا نا نوبی، اس کی آپ ہی بھی شادی کے بعد گئی تھی ہنی مون پہ، لیکن اسے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ پر آپ جانا تو مجھے ضرور لے کر جانا، مجھے چھوڑ کر مت جانا آپ ہی۔ وہ ایک بار پھر لپٹ گیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی مون، جہاں بھی گئی تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے وہ سمجھ پائی تھی، بس خوف زدہ ہو کر اسے سینے سے لگا لیا، جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک عورت اندر آئی، غالباً کوئی بیوٹیشین، کیونکہ اس کے ہاتھ میں میک اپ باکس اور ایک لڑکی جس نے کچھ شاپنگ بیگز اٹھا رکھے تھے۔ یقیناً وہ اسے نکاح کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ جلدی اٹھے میم، آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں آرڈر ملا ہے، اس عورت نے قریب آ کر کہا۔
اسی دوران وہ لڑکی وہاں رکھے بیڈ پر سارا سامان پھیلا چکی تھی۔ فاطمہ کو شدید تپ چڑھنے لگی۔ وہ انکار کرنا ہی چاہتی تھی کہ رک گئی۔ مون بڑے شوق سے سامان کو دیکھ رہا تھا۔ واؤ، آپ دلہن بنیں گی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر وہ ان لوگوں کو انکار کرتی تو یقیناً آئل کو بلایا جاتا، پھر مون کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اسے کہہ چکی تھی کہ وہ اس شادی سے خوش ہے۔ مجبوراً اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسے اپنا آپ کسی قربانی کے جانور کے جیسا لگ رہا تھا، جیسے پہلے محبت سے سجاتے سنوارتے ہیں اور پھر حلال کر دیتے ہیں۔ خود پر جبر کرتی وہ سارے مراحل کو برداشت کرتی رہی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تیار ہونے کے بعد پہلی تعریف مون کے منہ سے ہی سنی، جس کی ان دونوں عورتوں نے بھی مسکرا کر تعریف کی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ آتشی گلابی شفون کی گھٹنوں تک اپر فراک، جس پر گولڈن تلے اور گولڈن و آتشی گلابی موتیوں کا کام تھا، نیچے چوڑی دار پاجامہ تھا۔ بیوٹیشن نے ہیئر سٹائل بنانے کے بعد دوپٹے کو سیٹ کر دیا تھا۔ خوبصورت میک اپ اور نفیس سی جیولری کی اس نے اس کے حسن کو دو آشدار کر دیا تھا۔ بیوٹیشن کے کہنے کے باوجود بھی اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے احساسات مردہ ہو چکے تھے۔ نکاح کے وقت ایک ملازم اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس تمام وقت اس کی آنکھیں مسلسل برستی رہیں۔ نکاح بعد ملازمہ باہر چلی گئی تو وہ اندر آیا۔ چہرے پر بڑی فاتحانہ چمک تھی، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر کئی ثانیے وہ پلکیں بھی نہ چپک سکا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پرشوق انداز میں دیکھتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کا دل ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا۔ غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا تو تھی ہی، اب ایک اور عجیب قسم کی کیفیت کا بھی خود کو شکار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہوں۔ وہ قریب آ کر بھوجن لہجے میں گویا ہوا اور نرمی سے ہاتھ تھام لیا تو وہ اس کی اس حرکت پر ہک تک رہ گئی۔ پلٹ کر مون کی طرف